کہ میرے آقا 63 سال، حقیقی عمر ایسا محسوس ہوا کہ پروفٹ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو جمع کیا اور اسی بیچ میں حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ جبرائیل ادھر آ، حضور کی حقیقی عمر کا اندازہ سن لیجیے، جبرائیل ادھر آ، جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، آقا فرمائیے، کہا کہ جبرائیل حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تیرا آنا جانا ہوا، اللہ کا پیغام لے کر، ہاں یا رسول اللہ ہوا، اور مجھ تک ہوتا رہا، ہاں یا رسول اللہ ہوتا رہا۔ اے جبرائیل، کہاں آدم کہاں عیسیٰ، اتنی لمبی مدت تک میں آپ کو بتاؤں، کسی نبی کی عمر 600 سال، کسی نبی کی عمر 500 سال، کسی نبی کی عمر 400 سال، کسی نبی کی عمر 200 سال، الگ الگ پیریڈ میں الگ الگ زمانے کے لیے الگ الگ کمیونٹی کے لیے پیغمبران آتے رہے جاتے رہے، کم و بیش 1,24,000 باروایت دیگر 2,24,000 کم و بیش پیغمبران غلام تشریف لائے۔ اے جبرائیل، اللہ کا پیغام لے کر تیرا آنا جانا ہوا، مجھ تک بھی ہو رہا ہے۔ اے جبرائیل، آخر تیری عمر کئی سال کی ہے؟ لوگوں نے سوچا تھا کہ آپ اپنی عمر کے بارے میں بتائیں کہ ایکچوئل عمر آپ کی کتنے سال کی ہے یا کتنے سال کی ہوگی، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جبرائیل تیری عمر کئی سال کی ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آنا جانا تو ضرور ہوا ہے، مگر میری عمر کئی سال کی ہے مجھے خود بھی نہیں پتا ہے۔ بولا واہ کمال ہے جبرائیل، تیرا آنا جانا ہوا اور تجھے تیری عمر کا اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سنیے، حضور کی حقیقی عمر کا اندازہ لگنے جا رہا ہے۔ پھر میں تھوڑا سا پلٹ کے آتا ہوں بیت القرآن کی طرف، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف پلٹ کے آؤں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ شورائے اسلام کے نعتیہ مشاعرہ کا دوسرا دور شروع ہوا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ جی ضرور کہتے ہیں کیا ہے؟ جی بالکل، آپ یہ اتنی دیر تک آپ نے جانی کو نوازا، یہ ہم آپ کے احسان مند ہیں، ممنون کرم ہیں۔ اور زمزم بھائی کا کیا کہنا ہے؟ یہ زمزم، یہ صرف زمزم نہیں ہے بلکہ ہر گھر میں دیکھو، جس گھر میں دیکھو تو اسی گھر میں آپ کو زمزم ملے گا۔ بہت خوب، ایسا محسوس ہوتا جانگی کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے گولا کی بات کرتا ہوں، پورے رام گڑھ کی بات کرتا ہوں، پورے جھارکھنڈ کی بات کرتا ہوں، پورے بہار اور یوپی کی بات کرتا ہوں، بلکہ پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ہر ایک جوان، ہر ایک عاشق رسول کے سینے میں اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا نام زمزم ہے۔ بہت خوب، بے شک۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج ہم کو لگتا ہے 20-25 سال کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی زمزم کا نام آتا ہے سارے لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کہ زمزم کا نام سنتے ہی سبحان اللہ، یہ بات کہہ دیجئے زور سے سبحان اللہ۔ ابھی 2 آنکھ ہے نا، ہے نا 2 آنکھ، تیسری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تیسری آنکھ آپ ہی کو نہیں دیکھ رہی، سب کو دیکھ رہی ہے۔ اور ہمارے نیٹ ورک والے تو کئی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں، بول دیجئے سبحان اللہ۔ اے جبرائیل، تیری عمر کئی سال کی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ پتا کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ تو مجھے نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا یاد ہے۔ کیا؟ کہا کہ چوتھے حجاب میں ایک بڑا خوبصورت تارا چمکتا تھا، اور 1-2 سال کے بعد نہیں بلکہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چوتھے حجاب میں بڑا خوبصورت تارا چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ مجھے تو نہیں ہے، میں جو تارا چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو چوتھے حجاب میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔
تاکہ اچھا جو تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکے، اس تارے کو تم نے اپنی لائف میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب وہ تارا نظر آتا ہے یا رسول اللہ؟ اب وہ تارا نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جبرائیل، دیکھنے کی اچھا ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتنا خوبصورت تارا تھا، اتنا خوبصورت تارا تھا کہ ایک مرتبہ نہیں، جی چاہتا ہے کہ بار بار دیکھوں، بار بار تاکہ اچھا بار بار دیکھوں، دیکھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاکہ جبرائیل قریب گئے، میرے نبی نے اپنے دست اقدس کو اوپر اٹھایا، امامہ شریف پہ لے گئے، جنبش دی، امامہ کو تھوڑا، امامہ شریف کو تھوڑا اوپر اٹھایا، نبی کی پیشانی نبوت نظر آئی۔ کہا کہ جبرائیل ادھر دے، جبرائیل ادھر دے۔ جبرائیل نے دیکھا پیشانی نبوت کو، دیکھ کر کہہ اٹھے قسم خدا کی، یہی وہ تارا ہے، یہی وہ تارا ہے جس تارے کو میں نے اپنے جیون میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب بھی آپ یہ دکھ سے نہیں سمجھ پائی کہ آپ کی اچھل عمر کیا ہے؟ کہا میرے رسول نے اے جبرائیل میری حقیقی عمر تمہیں نہیں معلوم، میکائیل نہیں معلوم، اسرافیل نہیں معلوم، اسرائیل نہیں معلوم، شجر نہیں معلوم، حجر نہیں معلوم، کائنات کے کسی ذرے کو نہیں پتا ہے، پھر کس کو پتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یا تو پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے یا پیدا ہونے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باقی کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہت کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروفیٹ اسلام کی حقیقی عمر یہ ہے، ظاہری عمر جس دن آقا تشریف لائے 6,000 سال پہلے، 6,000 سال پہلے ان کی رچنا ہوئی، جس کی طرف میں نے ایک شلوک پڑھا ہے۔ 6,000 سال پہلے تو حضرت نے فرمایا تھوڑی سی جھلک دے دیجیے، میں نے دے دیا، پھر انشاءاللہ اس پر تقریر کبھی ہوگی۔ دو چند باتیں میں عرض کر دوں، اس لیے کہ نعتیہ مشاعرے کا دور چلنا ہے اور بہت شاندار طریقے سے چل رہا ہے، بہت کامیاب چل رہا ہے۔ امام صاحب سے نا، امام صاحب اچھا حضرت مولانا زین الدین برکاتی صاحب، برکاتی کا مطلب سمجھے آپ؟ میں قطب الدین رضوی، ہم سے ایک زندہ سبحان اللہ۔ یعنی بریلی جب مدینے کا سفر کرتا ہے تو پہلے مارہا جاتا ہے، خانقاہ برکاتیہ جاتا ہے، تب اجمیر جاتا ہے، تب غوث اعظم کے ہاں جاتا ہے، تب وہ مدینہ پہنچتا ہے۔ ارے بہت خوب، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک زندہ ولی ہے وہاں پر، جن کا نام حضور نجیب ہے، جب موقع ملے تو زیارت کرنا۔ زندہ ولی ہے، زندہ ولی۔ ایک شعر کہتے ہیں نا مولانا صدیق صاحب اکثر، خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد۔ اب انہیں دیکھ لینے زبان سے کہہ دیں گے قسم خدا کی اللہ کا ولی ہے جنہیں دیکھنے سے خدا یاد۔ جی لگا کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اما بنعمت ربک فحدث۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 20ویں رات ہے،
لگ بھگ 1:30 بج گیا ہے، 1:45 ہو گیا ہے، 1:30 بج گیا ہے، 20ویں شب ہے اس ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نکاح ہوئی۔ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ 12 ربیع الاول اس دن کیا کرتے ہیں؟ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ اس بار اکثر و بیشتر جگہ پہ جلوس نہیں ہوا یہ کورونا کو لے کر، لیکن اپنے گھروں کو سجایا، دلوں کو سجایا، محلوں کو سجایا، اور اسی کی ایک کڑی آج رحمت دو عالم کانفرنس جانگی ہے نا۔ یہ 12ویں شریف کا مہینہ ہے، اس مہینہ ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے تو ہر دن 12ویں ہے۔ میں آج آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، چونکہ آپ ادارے شریعہ کے ناظر ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ لوگ 12ویں شریف مناتے ہیں؟ بولا ہاں۔ تو اس دن تو حضور پیدا ہوئے تھے؟ ہاں ہوئے تھے، اسی لیے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ کہا کہ حضور تو اس دن وفات بھی پائے تھے، آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا سوچ نہیں مناتے ہیں، غم نہیں مناتے ہیں۔ آپ کے پاس کبھی سوال ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ آپ تو ظاہر سی بات ہے، دونوں میں ہوا ہے کہ نہیں ایسا سوال کہ 12ویں شریف کو حضور کی پیدائش بھی ہے اور حضور کا وفات بھی ہے، تو حضور آپ جشن مناتے ہیں، سوچ کیوں نہیں مناتے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے، اور یہ جواب قرآن نے دیا، کسی اور نے نہیں، قرآن نے دیا۔ کیا کہ اسلام میں سوگ کا تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں سوگ کا تصور ہے ہی نہیں، تاکہ حضور تو وفات پا گئے۔ بڑا اچھا وفات پا گئے، تو سنیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال ہے، اور 12 ربیع الاول کو وفات بھی پائے۔ سو کس کو کہتے ہیں؟ سو کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نعمت ہو، کوئی برکت ہو، کوئی عظمت ہو، وہ نعمت آپ سے جدا ہو جائے، وہ برکت آپ سے چھین لی جائے، تب وہ غم ہوتا ہے، تب وہ سوگ کہلاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو ہمارے نبی ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی ہمارے نبی ہیں کہ نہیں؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نبی میرے لیے نبی ہے، صبح قیامت تک نبی ہوں گے، اور میدان محشر میں بھی ہوں گے۔ تو جب میرے مصطفیٰ میرے نبی ہیں تو سو کس بات؟ میرے مصطفیٰ صرف پردہ کر رہے ہیں، امت سے جدا نہیں ہے۔ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ امت سے جدا نہیں ہے، بلکہ پردہ فرما گئے۔ پہلے سب کو نظر آتے تھے، اب کسی کو نظر آتے بلکہ یوں کہیے کہ ہر ایک مسلمان کے سینے میں
پوچھو تو محسوس کرے گا ہم اگر درود پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ بنفس حفیظ سنتے ہیں ہمارے درود اور سلام کا جواب۔ اسلام سوگ کو مٹانے کے لیے آیا ہے، سوگ کا دین نہیں ہے، سوگ کا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے سوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میری ولادت بھی خیر ہے، نعمت ہے، میری موت بھی نعمت ہے۔ بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے کہ میری ولادت بھی نعمت ہے اور میری موت بھی نعمت ہے۔ کیا مطلب؟ میں ظاہری طور پر یہاں زندہ ہوں تو تمہیں ہدایت پہنچاتا ہوں، پہنچاتا ہوں گا، اور جب وفات پا جاؤں گا تو تمہیں شفاعت کرتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب وہ شفاعت کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ 12ویں شریف یہ خوشیوں کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کیا اس نعمت کا شکر بجا لاؤ، اس نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ کون نعمتیں ہیں؟ کسی انسان سے وہ نعمتیں چھپی نہیں ہیں، ان کا شکر بجا لاؤ۔ شکر بجا لانے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو یا اللہ کا شکر بجا لانا۔ کیسے؟ آپ گھر میں ذکر کریے، آپ محفل میں ذکر کریے، آپ اکیلے میں ذکر کریے، لوگوں کے بیچ میں ذکر کریے۔ یہ عبادت بھی، ریاضت بھی، ذکر بھی۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ذکر سے بھی ہوگا۔ یہ ہے ذکر، بیان کرنا، بیان کرنا۔ اور یہ پہلا طریقہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا۔ کیا مطلب؟ چرچا وہ نعمت رب کا فحدث، تحدیث نعمت دو چیزیں ہیں، ذکر نعمت، تحدیث نعمت، الگ الگ چیز ہے۔ ذکر نعمت آپ نے کہہ دیا، آپ نے ذکر کر لیا، ایک آدمی اکیلے، دو چار آدمی، 5-10 آدمی کے بیچ میں یہ ذکر ہے۔ اور نعمت اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تحدیث نعمت کیا ہے؟ تحدیث نعمت یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کی دھوم کیا کیا جائے؟ دھوم مچا دی۔ کیسے دھوم مچائیں گے؟ 2 آدمی میں نہیں، 4 آدمی میں نہیں، 10 آدمی میں نہیں، 20 آدمی میں نہیں، 20 آدمی 25 آدمی کے درمیان یہ ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ ذکر ہوا۔ تحدیث نعمت نہ تھی۔ تحدیث نعمت یہ ہے کہ تحدیث نعمت یہ ہے کہ خوب خوب چرچا کرو۔ مطلب یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جو زیادہ نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی میں تم مجمع لگاؤ، جلوس لگاؤ، جلسے کرو، کانفرنسیں کرو، اور اس کانفرنسوں میں آقا نعمت کا ذکر کرو کہ میرے کہنے والے آ گئے، رب نے آیا۔ تب کہیں جائے یہ تحدیث نعمت۔ یہ جو جلوس نکالتے ہیں، یہ جو جلسے کرتے ہیں نا، یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کے شکر بیان کرنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔
یہ جو کمکمیں، یہ جو گلباری ہوئی نا پر، یہ جو گل بوٹے آپ نے لگا رکھا ہے، یہ جو انتظام آپ نے کیا ہے، یہ جو کمکمیں لگائے ہیں، قسم خدا کی میں کعبے کے ساتھ کہتا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ آئین قرآن ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ بارہویں شریف کے حسین نے آپ کو دھول میں اور ایسا نہیں ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، عمل کا سیگا ہے، واجب ضرور یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ میرے اوپر واجب۔ اب بتاؤ نبی کی زندگی، نبی کی پیدائش، نبی کی آمد دنیا والوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے نا، بلکہ نعمتوں کے نعمت ہے، نعمتیں عظمیٰ ہیں، نعمتیں کبریٰ۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ تو یہ سب جو کرتے ہیں، اور ایسا چرچا تو کسی نے نہیں دیکھا، ایسا چرچا تو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ، کہیے زور سے انشاءاللہ، اس لیے کہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز میں 7 فرائض ہیں، ان فرضوں میں ایک فرض ہے سجدہ، اور قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اور رسول اللہ نے نماز پڑھ کے بتایا ہے کہ ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے۔ گویا کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مگر ادا تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے، ادا تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھیے، فجر پڑھا، نماز پڑھے، رکوع کیا، جھکے کعبے پہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کے لیے جھکے؟ کس کے لیے؟ کعبہ کے لیے۔ ظہر پڑھا، جھکے کعبے کے لیے، عصر پڑھا، جھکے کعبے کے لیے، مغرب پڑھا، جھکے کعبے کے لیے، مقام نماز پڑھا، جھکے کعبے کے لیے، مقام نماز پڑھا، جھکے کعبے کے لیے، سفر میں رہے، جھکے کعبے کے لیے، حضر میں رہے، جھکے کعبے کے لیے، ہندوستان والے جھکے کعبے کے لیے، پاکستان والے جھکے کعبے کے لیے، عرب والے جھکے کعبے کے لیے۔ قسم خدا کی سارا جہاں جھکا ہے، کعبہ کے شہر میں کعبہ جھکا ہوا ہے، محمد کے شہر کعبہ جھکا ہوا ہے، محمد کے شہر۔ وہ کعبہ، کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ جس وقت ساتھ لانے کی تھی تشریف لایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل کہاں ہو؟ کہا کہ سدرہ، کہا کہ سدرہ چھوڑو، جنت جاؤ۔ گئے جنت، کہا کہ جنت آ گیا، کہا کہ جنت سے ہرا جھنڈا جلدی سے لے آؤ، دنیا میں جاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جا تو پہلے نکلے جنت سے ہرا جھنڈا لے کر۔ کب؟ 12 ربیع الاول، دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت میں اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین جنت سے ہرا جھنڈا لیتے ہیں، دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جاؤ۔ جبرائیل رک گئے، کہا کہ مولا، بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا تو نے کہا سدرہ چھوڑو، سدرہ چھوڑ لیا، تو نے کہا جنت جاؤ، جنت گئے، تو نے کہا جنت سے ہرا جھنڈا لے لو، ہرا جھنڈا لے لیا، تو نے کہا دنیا کی طرف جاؤ، دنیا کی طرف پرواز کہا کہ رک جا۔ کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ جاؤ گے اس جھنڈے کو لے کر، اس جھنڈے کو گاڑو گے، اس جھنڈے کو لہراؤ گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا کہ مولا تیرا جہاں حکم ہوگا وہیں پہ لہراؤں گا، وہیں پہ پھیلاؤں گا، پیغمبر وہیں پہ پھیلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے حافظ غیب میں آواز دی، اے جبرائیل آج اس خاکانہ گیتی پہ میرا محبوب آیا ہے، محمد رسول اللہ آیا ہے۔ اس جنتی جھنڈے کو کہیں اور مت لہرانا، بلکہ کعبے کے چھت پہ لہرا کے دنیا کو پیغام دے دینا، آج خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ، اس لیے کہ کوئی عام بیٹا
محمد رسول اللہ۔ اس لیے 12ویں شریف کو جو ہاتھ جھنڈا لگاتے ہیں، آج جو ہاتھ جھنڈا لگائے ہوئے ہیں، یہ حضرت جبریل امی کی سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، بلکہ جس زندگی میں 12ویں شریف نہیں ہے وہ زندگی کامیاب نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے نا، ہر ایک شیر سبر پر میرا ایمان ہے۔ کیسے ایمان ہے؟ اتنا ایمان ہے، اتنا پختہ ہے، ہم اندر سے باہر سے، آخری جملہ کر دوں، اندر سے باہر سے یہی کہتے ہیں کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام آپ اٹھا کر بولیے اسلام رہے گا کہ نہیں؟ بولیے زور سے اسلام، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن